إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. موضوع گفتگو مستحب غسل، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے مستحب غسل مکانی. پہلے میں نے توجہ دلائی کہ غسل مستحب کو تقسیم کیا جاتا ہے 3 اقسام میں. مستحب غسل زمانی، یعنی جو کسی خاص وقت میں مستحب ہوں، اور دوسری قسم ہے مستحب غسل مکانی، یعنی کسی جگہ کے لیے مستحب ہوں، اور تیسری قسم ہے مستحب غسل افعالی. اور یہ تقسیم ہوتے ہیں افعالی 2 اقسام میں، کسی کام کو انجام دینے کے لیے، اور دوسری قسم ہے کسی کام کو انجام دینے کے بعد. تو ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے مستحب غسل مکانی. مستحب غسل مکانی میں جو سب سے پہلے مرحلے میں بیان کیے جاتے ہیں غسل، ان میں سے پہلا غسل ہے شہر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے غسل. اب اگر کوئی شہر میں داخل ہو گیا اور وہ حرم میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، کیونکہ شہر مکہ تقسیم ہے 2 حصوں میں، حل و حرم. حرم وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بعض کام حرام ہے، وہ حج کے موضوع میں بیان ہوں گے. اب اگر کوئی مکے میں آ گیا اور حدود حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے تو مستحب ہے کہ وہ غسل کرے. اب فرض یہ کریں کہ ہم مکہ آ گئے، شہر مکہ میں داخل ہونے والے تھے، ہم نے پہلے غسل کر لیا، شہر مکہ میں داخل ہو گئے غسل کر کے. اور اگر غسل کر کے داخل نہیں ہوئے، مکہ پہنچ گئے تو پھر غسل کر لیا، کیونکہ اب ہم شہر مکہ میں ہیں. اب ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم حرم جا رہے ہیں، تو پھر غسل کر لیں. اب اگر حرم میں ہیں اور آپ نے ارادہ کیا مسجد الحرام میں داخل ہونے کا، تو مستحب ہے مسجد الحرام کا غسل. مسجد الحرام میں آپ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوں، تو ایک غسل مستحب ہے خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے کا. تو یہ تو ہم نے تقریباً 4 غسل بیان کر دیے، لیکن یہ چاروں غسل 4 نیت سے انجام دیے جا سکتے ہیں ایک ہی غسل کے ذریعے سے. فرض کریں کہ آپ کا ارادہ ہے کہ میں شہر مکہ میں بھی جا رہا ہوں، اس کے بعد حرم میں بھی جاؤں گا، اس کے بعد مسجد الحرام بھی جاؤں گا، اور پھر خانہ کعبہ میں بھی جاؤں گا. تو آپ پہلے سے ان 4 کاموں کے لیے ایک غسل انجام دے دیں، لیکن نیت ان 4 کی ہو، تو یہ بھی صحیح ہے. لیکن آپ پہلے حرم آئے ہیں، پہلے آپ مکے آئے ہیں، یہاں رکے، اب آپ کا ارادہ ہے حرم جانے کا، تو ایک غسل آپ نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے کیا، اور اگر وہ نہ کر سکے تو داخل ہونے کے بعد کر لیا. اب کیونکہ حرم جا رہے ہیں تو ایک غسل آپ نے حرم کا کر لیا. پھر آپ مسجد جانا چاہ رہے ہیں مسجد الحرام، اور وہاں پر بہت سارے باتھ روم بنے، ایک غسل آپ مسجد الحرام میں داخل ہونے کا کر لیں. اب کیونکہ عام طور پہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا چانس نہیں مل پاتا، لیکن فرض کریں کہ آپ جا رہے ہیں تو ایک غسل آپ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا بھی کر لیں. دوسرے مرحلے میں مستحب غسل مکانی کا ذکر کیا جاتا ہے مدینہ المنورہ میں داخل ہونے کا غسل، اور اگر وہ غسل نہیں کیا وہ داخل ہونے کے بعد کر لیں. اسی طرح سے مسجد الحرام میں داخل ہونے کا غسل. دوسرے مرحلے میں جس غسل کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے مدینہ المنورہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیا جائے، اور اگر یہ غسل کوئی انجام نہ دے سکا تو مدینہ المنورہ میں داخل ہونے کے بعد غسل کو انجام دے دے. اب اگر کسی نے یہ غسل کر لیا یا نہیں کیا، اب اس نے ارادہ کیا ہے مسجد النبوی جانے کا، تو مستحب ہے پہلے غسل کرے. اب مسجد النبوی تو ایک بڑا علاقہ ہے، اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کوئی حرم میں جانے کا ارادہ کرے تو مستحب ہے تو غسل کرے.
مسجد نبوی میں جانے کا ارادہ کرے تو مستحب غسل کرے. اب مسجد نبوی کافی بڑا علاقہ ہے، فرض کریں آپ نے ارادہ کیا بقی کے آس پاس اس وقت میں جا رہا ہوں، مستحب ہے کہ غسل کریں. یا یہ کہ بعد میں آپ نے ارادہ کیا میں مسجد میں بھی جا رہا ہوں لیکن مسجد کے پچھلے حصے میں، مستحب ہے کہ غسل کریں. اسی طریقے سے مستحب ہے کہ اگر کوئی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو یہ مزید غسل کرے. لیکن اگر کسی کا ارادہ ہے کہ میں کل اتنے بجے سے اتنے بجے تک مدینہ المنورہ میں داخل ہوں گا، حرم بھی جاؤں گا، مسجد نبوی بھی جاؤں گا اور قبر مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں گا، تو یہ چاروں غسل انجام دے سکتا ہے ایک غسل کے ذریعے سے. اگلے مرحلے میں ذکر ہو باقی جتنے بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ارادہ کریں، یعنی فزیکلی آپ اس جگہ پہ جا رہے ہوں تو مستحب ہے کہ غسل کر لیں. کیونکہ زیارت دو عنوان سے ہے. ایک زیارت یہ کہ ہم جا رہے ہیں ان کی قبر مطہر کے پاس تو غسل مستحب ہے، اسے کہا جائے گا غسل مستحب مکانی، کیونکہ ہم جا رہے ہیں جگہ پر. اور ایک غسل زیارت ہے کہ جب ہم دور سے زیارت پڑھنا چاہیں، اس غسل کا ذکر ہوگا غسل مستحب افعالی میں، کیونکہ فعل زیارت یعنی زیارت ایک کام ہے وہ ہم انجام دے رہے ہیں. فرض کریں کسی دنیا کے کسی حصے سے ہم جا نہیں رہے ہیں. اور تیسرے مرحلے میں جو غسل بیان ہوتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کے حرم مطہر کی جب آپ زیارت کے لیے خود فزیکلی وہاں پر جا رہے ہیں تو پہلے غسل کریں. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مساجد میں اور ائمہ علیہ السلام کے روزوں پر، یعنی خصوصاً کہاں پر جہاں پہ قبر مطہر ہے، اگر کسی کا غسل جنابت یا حیض یا نفاس صحیح نہیں ہے تو اس کا جانا حرام ہے. ہمیں یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم نے جب ایک قافلے کے ساتھ تھے اور وہ قافلہ دبئی سے گیا تو کربلا پہنچنے سے پہلے اور اسی طریقے سے نجف پہنچنے سے پہلے ہم نے بار بار تاکید کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ اللہ کی حجتوں کی زیارت سے مشرف ہوں تو یہ جان لیں کہ ثواب اس صورت میں ملے گا کہ اپنے واجب غسلوں کو پہلے انجام دیں. وَإِلَّا معصوم کی بارگاہ میں اس نجاست کے عالم میں جانا، یعنی آپ پر غسل جنابت یا کوئی اور غسل واجب ہو، اس طرح سے ان کے قبر مطہر کے پاس جانا حرام ہے. اور تقریباً کنایتاً بہت ہی سادے الفاظ میں ہم نے سمجھا بھی دیا کہ کچھ غسل واجب ہیں خواتین پر، کچھ غسل واجب ہیں دونوں پر. بعد میں جو دیندار خواتین اور حضرات تھے انہوں نے ہم سے پوچھا بھی آگے کہ آپ نے بڑا اچھا کیا، ہمیں بتا دیں، تو ہم نے بتایا. لیکن ایک فیملی کے جو بعض غلط قسم کے افراد کی بیان کی بھی غلط باتوں کے انفلوئنس میں تھی، البتہ تھے وہ بھی اچھے، لیکن نظریات ہمارے بعض جاہل قسم کے لوگ، ملنگ قسم کے لوگ خراب کر رہے ہیں. تو انہوں نے ہم سے بعد میں دبئی میں ایک دفعہ ایک اعتراض کیا اور کہا کہ آپ نے تو بڑی عجیب باتیں کی تھیں کربلا جاتے ہوئے. ہم نے کہا کہ کیا؟ تو کہا کہ آپ وہاں پر اس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے تھے کہ امام کی زیارت سے پہلے جو ہے غسل کرنا واجب ہے، تو کیا آپ نے وہ باتیں کی تھیں؟ کربلا وہ جگہ تھوڑی ہے جہاں غسل کی بات ہو. تو میں نے کہا ان سے کہ ہم آپ کو امام کا احترام بتا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں غلط تھیں. تو دلیل کے طور پہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی؟ تو ہم نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، لیکن آپ کی کیا مراد ہے؟ کہنے لگے کہ جو بھی ان کے پاس جائے گا پاک ہو جائے گا. تو ہم نے ہنس کے ان سے کہا کہ اگر آپ کا یہ نظریہ ہے تو جو بھی اب تک گیا امام حسین کے پاس حتیٰ صدام وہ پاک ہو گیا، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا یا پاس دفن ہوا وہ پاک ہو گیا. اب ان کا منہ کھلا رہ گیا. تو یاد رکھیں کہ یہ جو حالت کے نظریات پھیل رہے ہیں بعض ملنگوں کے ذریعے، چرسیوں کے ذریعے، گویوں کے ذریعے، میراثیوں کے ذریعے، یہ شیعت کی کمر کو توڑ دیں گے. مومنین سے گزارش ہے کہ مذہب حق اہل بیت کو سمجھیں ان جہلا کے ذریعے سے نہیں بلکہ علماء کے ذریعے سے. اور تدریجاً کوشش کریں کتابوں کو پڑھیں، مستند قسم کی کتابیں، نہ وہ کتابیں جو سازشی عناصر لکھ رہے ہیں اور ان کے لیے باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور گمراہ کیا جا رہا ہے. تو تیسرے مرحلے میں غسل
معصومین علیہ السلام کے قبور مطہر کی زیارت کا جب ارادہ کریں تو اس غسل کو انجام دیں. اور چوتھے مرحلے میں کہا جاتا ہے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں جب بھی ان میں داخل ہونے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے غسل کر لیں. مثال کے طور پہ باقی انبیاء علیہ السلام کے قبور مطہر کے لیے آپ جا رہے ہیں، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت دانیال علیہ السلام ہو یا نجف کے بعد حضرت ذوالکفل ہوں، یا اسی طریقے سے اگر انشاءاللہ کبھی راستہ کھلا فلسطین کا اور شر ختم ہوا اسرائیل کا کہ خداوند تبارک و تعالی ان دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے اور ہم یروشلم پہنچیں، بیت المقدس کی زیارت کریں، تو مستحب ہے کہ پہلے غسل کیا جائے. اسی طریقے سے وہاں پر دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو قبور مطہر ہیں مستحب ہے کہ پہلے وہاں پر غسل انجام دیا جائے. لیکن پھر ہمیں جانے توجہ دلائیں کہ اس وقت ہم فقط وہ غسل بیان کر رہے ہیں کہ جو مستحب بھی ہیں اور ساتھ میں بعض وہ غسل بھی ہیں کہ جن کو رجاءً انجام دیا جائے، اور ان دونوں غسلوں کے بعد بہتر ہے کہ وضو کو ترک نہ کیا جائے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں مقدس مقامات کی زیارت عطا فرما اور ان کے احترام کی توفیق عطا فرما، اور یہ توفیق عطا فرما کہ جب ان مقدس مقامات میں جائیں خصوصاً معصومین علیہ السلام کی محضر مبارک میں حاضر ہوں، انبیاء علیہ السلام اور امامزادوں کی قبور مطہر کی زیارت کے لیے جائیں، ان کی محضر مبارک میں حاضر ہوں تو کمال احترام سے اور اہتمام سے اور وقار کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ اور واجبات پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ یہ تمام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کا ہدف ہی یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ رکھیں اور گناہوں سے محفوظ رکھیں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.